السلام علیکم سامعین و ناظرین کرام، میں فرحت عباس شاہ ہوں۔ آپ سن اور دیکھ رہے ہیں سنو پنجاب 89.4، ہمارا ادبی پروگرام ہے جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بطور ایک ادارے کے، میں ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ 89.4 سنو ایف ایم ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ویژن میں ہے کہ ہم پاکستان کا ادب، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی زبانیں، پاکستان کا فکر و فلسفہ اور پاکستان کا نظریہ، ہم ہر وقت اس کا پرچار بلکہ اس کی تبلیغ کریں، یہ اپنا اس کی تبلیغ کرے اور دنیا تک یہ بات پہنچائے کہ ہمارا ادب کسی سے کم نہیں ہے، ہماری زبانوں کی مٹھاس، ہماری زبانوں کی وسعت، ہماری زبانوں کی فکری معنویت کسی سے کم نہیں، ہماری سماجی ویلیوز اعلیٰ ہیں۔ تو اسی لیے میرے جیسا جو کارکن ہے اس ادارے کا، اسے یہ ہمت ملتی ہے کہ ہم ادبی پروگرام کریں اور اپنے یہاں ادارے میں لوگوں کو جینون جو ادیب ہے، شرط جینون ہونا، جینون ادیبوں کو ہم یہاں پہ آپ سے ملوانے کے لیے درخواست کریں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے باتیں کریں، ہم ان سے جینون سوالات کریں۔ آج منظر حسین اختر صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، سابق فیڈرل جج ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر کے ممتاز اور نہایت معتبر نقاد ہیں، اور شاعری اس لیے میں آخر میں بات کروں کہ شاعری تو ویسے ہی اس خاندان پر فریفتہ ہے۔ اختر حسین جعفری صاحب کا نام ہر جو نظم کا سنجیدہ ترین کاری ہے، جو ہر وہ سنجیدہ کاری جو نظم کو دل سے لگا کے پھرتا ہے اور آنکھوں سے چوم کے پڑھتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اردو کا وہ قاری اختر حسین جعفری صاحب کے کام پر فریفتہ نہ ہو، ان سے پیار نہ کرتا ہو، ان کا احترام دل میں نہ بسائے رکھتا ہو۔ بہت بڑا نام ہماری نظم کا، ان کے فرزند ہیں، لیکن خود اس پائے کے اعلیٰ شاعر ہیں اردو اور پنجابی کے۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ عہد حاضر کی تنقید میں بہت بڑا نام ہے، اور ان کے مضامین، ان کی تحقیق جو ہے وہ آپ ہی اپنا تعارف ہے۔ ابھی کتابیں وہ زیر طبع ہیں تنقید کے اوپر، 2-3 ان کی مختلف مضامین کی آ رہی ہیں، اور شاعری بھی چاہے پنجابی ہو اردو ہو، بے پناہ قداور شاعر ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں اس وقت ان کے تعارف کے حوالے سے آپ سب دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں گلہ رہتا ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر ہمارا کیا رول ہے، ہمارا ادب، ہماری شاعری، نظمیں، غزلیں کیوں نہیں پہنچتی، کوئی جانتا نہیں۔ تو میں یہ بتا دوں کہ منظر حسین اختر صاحب اس وقت تک پاکستان کی 150 سے دنیا بھر کی 150 سے زیادہ زبانوں میں ان کا کلام ترجمے ہو چکا ہے۔ ان کے مضامین اور ان کا کلام لاتعداد درجنوں بین الاقوامی مضامین میں شائع ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ درجنوں یونیورسٹیوں نے ان کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریوں سے اور اعزازات سے اور اسناد سے نوازا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موجودہ عہد کے لٹریچر کا سب سے بڑا نام اور سب سے بڑا تعارف منظر حسین اختر آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے تعارف کروایا، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی بڑائی ہے۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج پروگرام میں بلایا اور اتنے خوبصورت انداز میں تعارف بھی کروایا۔ آپ سے بات کرنا اور آپ سے گفتگو کرنا ادب کے حوالے سے ہمیشہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ خالص ادب جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ سے مجھے پتہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر موضوع پر بات ہو سکتی ہے، فلسفہ پہ، ادیان پر، سیاست پر، معیشت پر، لیکن میری خواہش ہے کہ آج ہم نظم پر بات کریں، کیونکہ آپ بطور نقاد امیر حسین جعفری ہوں، آپ کے بھائی چھوٹے، یا آپ ہوں یا بڑے جعفری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آپ لوگوں کا گھرانہ جو ہے اس نے نظم کو جس طرح سینچا ہے، اردو نظم کی جس طرح آبیاری کی ہے، تو میری خواہش ہے کہ آج ہم جتنا تھوڑا مختصر جو عرصہ ہے، وقت ہے ہمارے پاس، اس میں ہم نظم پر کم از کم ایک بنیادی اور پہلا پروگرام تو کریں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر ابرار عمر نے اسلام آباد کی ادبی تاریخ لکھتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائے کہ یہ ہمارے ہاں بہت سارے نظم گو شعراء، میں غزل کہنے والوں پر اٹھا چکا، انہوں نے کہا نظم گو شعراء ایسے ہیں جو انتہائی بے معنی اور لا یعنی سطریں لکھ کے
اور کوئی اس طرح کا ملغوبہ تیار کر کے کہ جس میں سے لوگ یہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے، کوئی فلسفہ ہے بڑا، کوئی بہت گہری کوئی بات کر دی گئی ہے، وہ خود کوئی مطلب نکالیں اور یہ اس کو اس طرح الجھی ہوئی اور ایک عجیب و غریب سی خود ساختہ سی کوئی تانا بانا بنا دیں کہ جو لگے کہ یہ کوئی واقعی شاید کوئی بڑی بات نہ ہو۔ تو کیا یہ جو کیا اجازت ہے ادب میں اس طرح کی بے معنویت کی؟ شاعری جو ہے دراصل خصوصاً نظم جو ہے وہ کسی ابہام گوئی کا نام نہیں۔ شاعری میں اتنی کلیئرٹی، اتنی شفافیت اور اتنی زیادہ اس میں جو ہے اس کا ابلاغ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے جتنا زیادہ نظم کا جو بھی ایک کانسیپٹ ہے، جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہو، سب سے پہلے آپ پر خود اسی طرح منکشف ہو سبحان اللہ۔ اور اسی طرح وہ ابلاغ کرے گا قاری تک بھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا خود اس سلسلے میں یہ کلیئر ہونا۔ اتنی خوبصورت، مجھے میں معافی دے، اتنی خوبصورت بات دیکھیں کہ جب شاعر کے اپنے اوپر کوئی چیز واضح نہیں ہے کہ اس کا خیال اس کے اوپر منکشف نہیں ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اسے کیا کہنا چاہیے یا اسے کیا کہنا ہوگا، وہ بھی مبہم ہے۔ تو منہ بہانا تو پھر جو تحریر وجود میں آئے گی وہ کیسے واضح ہوگی؟ واہ واہ۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہمارا یہ عہد ہے یہ ایک انتشار کا شکار ہے۔ مختلف نظریات، مختلف معاملات اور ایک صورتحال ایک ایسی ہے جس میں لوگ مختلف نظریات میں مختلف چیزوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ ایک اجتماعی سطح کی اجتماعی سطح پہ بات کر رہا ہوں، اس کی میں بھی شکار ہو سکتا ہوں۔ تو لہٰذا چیزوں کو لکھتے ہوئے ہمارا سماجی، عمرانی، معاشی، معاشرتی اور شعری جو شعور ہے جس سے کوئی بھی تخلیق جو ہے وجود میں آتی ہے، جب وہی چیزیں واضح نہیں ہوں گی، ہم پر خود ہی نہیں کھلیں گی، تو ہماری لکھی ہوئی کوئی بات، ہماری کہی ہوئی کوئی نظم، ہمارا لکھا ہوا کوئی شعر جو ہے وہ قاری پر کیسے کھلے گا؟ لہٰذا وہ اسی ابہام کا اور اسی جو ہے شکار ہوگا جس کا از خود تخلیق کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں جھلمل کسی کیفیت تو پیدا ہو سکتی ہے، کسی لفظی جو آپ سمجھے کوئی خوبصورتی ہے جھلمل کی صورت میں، یا آپ اس میں ہاں کوئی شعری شک۔ ہاں کہ شعری شک ہو سکتا ہے، کسی کرافٹ کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، اس کی بن جو ہے جو کہ آدمی کی اختیار میں کئی دفعہ ہوتی ہے، تو اس کے آپ اسیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ فکر جو ہے آپ کے لیے زندگی بخش یا زندگی آمیز یا زندگی آموز بھی ہو، یہ ضروری ہے، اور وہ دوسرے تک منتقل بھی نہیں ہوگی اور دوسرے تک منتقل بھی نہیں ہوگی، اور اس پر کیا وہ اثر کرے گی، تفہیم بھی نہیں ہے۔ یعنی سماجی جو تعمیر اور تشکیل کا جو کردار ادب ادا کرتا ہے وہ کیسے واضح ہو؟ وہ کیسے ہوگا ادا؟ اس میں ایک بات میں شاہ صاحب جو ہے آپ تک جو ہے سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ دراصل ایک کوئی بہت ہی کوئی ایک حد تک تو پلانڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کافی عجیب سامنے رکھ لی، بہر ہاں، سامنے رکھ لی۔ نظم کا معاملہ بالکل ایک عجیب ہے، خصوصاً جو ہے آپ کی دوسری جو آزاد نظم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی زندگی میں آپ کے تجربات ہوتے ہیں، جن حوادث سے آپ گزرتے ہیں یا جن خوشگوار لمحات سے آپ گزرتے ہیں، وہ آپ کے ایک راہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ کا تاریخی، عمرانی، سماجی، معاشی اور معاشرتی شعور جو ہے وہ بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ تخلیق کے مرحلے سے گزرتے ہیں، یہ بڑا ہی پراسرار سا مرحلہ ہے۔ اس میں وہ اختر حسین جعفری صاحب نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ اس میں جو بھی کوئی بھی جو اس کی جو آپ کی فکر کی جو اٹھان ہوتی ہے وہ لامتناہی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ناپا تلا نظام نہیں ہوتا۔ اس میں جو جوار بھاٹا جو ایک دفعہ بلند ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی اٹھان جو ہے لامتناہی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو وہاں پر اس کے آسمان پر ایک منور انتشار کی صورت پیدا ہوتی ہے، چکا چوند کی صورت پیدا ہوتی ہے، جو جسے منظم کر کے کسی تخلیق کی صورت میں آپ صفحے پر منتقل کرتے ہیں، اور جو نظم ہوتی ہے جعفری صاحب کے بقول ویسے ہوتے ہیں جیسے آپ شعر کے دہی ہے، اور اس میں ایک خاص طرح کا سبھاؤ، ایک خاص طرح کا سمجھاؤ اور ایک خاص پیغام ایک واضح انداز میں موجود ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں قاری کا جو ہے وہ شاعر کے ساتھ مطابقت ہونا بڑا ضروری ہے کہ شاعر جس منطقے پر جا کر کلام کر رہا ہے، کیا جو قاری ہے کیا وہ بھی اس منطقے کا آدمی ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے پاس اس کا ہوم ورک موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ایک مطابقت ہوئی ہے کہ قاری اور تخلیقار کی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، میں صرف ایک شوپنہار کا ایک وہ آ لیا یاد کہ اگر جو ہے آپ کو میسج تک پہنچنا ہے تو بڑے ایڈیٹس ہیں، تلاش کر لیجیے۔ یہ شوپنہار یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہو ہے،
ہر چیز اپنے لیول کے اپنی سطح کے لوگوں کو لے لے گی، ان سے ہم کلام ہو جائے، ہم کلام ہو جائے، ہر طرح کا کلام ہر کلام وہ اپنی سطح کے لوگوں تک پہنچ جائے گا اور ان سے مخاطب ہو جائے خاطر۔ اور ان سے جواب لے لے گا وہ۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ جو خواص کا جو ہے نا جی زمانہ یا خواص کی جو شاعری یہ ہوتی ہے، خواص سے مراد اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں خواص کہ وہ پڑھے لکھے طبقوں کی لکھے لوگوں کے جو طبقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ محدود ہوتا ہے۔ میڈیوکریٹی جو ہے وہ ہمیشہ رول کرتی ہے، میڈیوکریٹی سے رول کرتی ہے کہ وہ ایزی بائنگ ہے۔ وہ شاعری جو ہے اس میں تخصیص کرنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں آج جو بڑی پاپولر ہو جاتی ہیں، آپ وہ گیت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ نظم کی شکل میں بھی، غزل کی شکل، بڑے بڑے عامیانہ غزل کے اشعار ہیں، لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ اس کا یہ پاپولیرٹی کا جو ٹیسٹ ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کی سچائی کا ثبوت نہیں ہے۔ بالکل درست۔ اگر لوگوں نے اس کو درست مان لیا ہے یا لوگوں وہ پاپولر ہے تو وہ بس ایک خبر کی طرح ہے، لوگوں تک آئی، اور خبر بھی ایسی ہوتی ہے جیسے ایک دن آئی اور دوسرے دن پرانی ہو۔ جو اچھی اور سچی شاعری ہے وہ جب بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ پر اور طرح سے کھلے گی، وہ ہر دفعہ آپ کو ایک نیا لطف دے گی، اس میں ہر دفعہ آپ کے لیے ایک نئی تہذیب، ایک نئی تعلیم اور ایک نئی اس کی شکل موجود۔ اچھا اب میرا ایک سوال ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی جو ابہام زدہ یا لا یعنیت کے ماری ہوئی یا کرافٹ کے نیچے دبی ہوئی، کرافٹ کے ملبے تلے آئی ہوئی شاعری کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر شاعر ہوتے نہیں ہیں، لیکن کہیں سے ان کو ہی شوق لگ گیا ہوتا ہے کہ ہم شاعر کرائیں، شاعر اپنے آپ کو تعارف کرائیں، بطور شاعر مشہور ہو جائیں، یا تو یہ شہرت حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اہمیت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مختلف اصناف کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مالی دنیاوی فوائد ہوتے ہیں۔ یہ بے نیازی جو شاعر میں، جو تخلیق کار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طرح کی بے نیازی اس کی شخصیت کا جزو ہوتی ہے، اور یہ کہیں تخلیق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ سے بڑا تخلیق کا جو تخلیق کار اکبر ہے وہ بھی بے نیاز ہے، یعنی بے نیازی اس کا وصف بھی ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حریص ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کار کا حریص ہونا جو ہے وہ میرے لیے اور وہ بھی دنیاوی سطح کا حریص ہونا، وہ میرے لیے کوئی ہضم نہیں ہوتی مجھے۔ تو کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ اچھا شاید اسی وجہ سے یہ پھر حقیقی شاعروں سے خوفزدہ رہتے ہیں اور ان کی نفی کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ شاعری جو ہے وہ ادعا کا نام نہیں، شاعری جو ہے وہ کسی فخر کا یا تکبر کا یا کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا نام نہیں، یہ عاجزی کا ایک ہے جس میں عزم آپ کو عطا ہوتی ہے چیزیں۔ اس لیے آپ بہت سارے لوگوں کے جب اشعار پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا گمنام آدمی ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اس کا شعر پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو تاثیر اور برکت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں یار یہ کس کا شعر ہے؟ اس کی بجائے وہ لوگ جو آپ کو سوشل میڈیا پر ہر طرف چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، تمام جو ہے مشاعرے اور تمام جو ہے ادبی تقریبات، ان میں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے تقریریں کرتے ہوئے اور بڑے خوش لباس اور بڑی لچھے دار گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاتھ مال مال کے۔ تو وہ جو ہے اگر آپ ان کے شعر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ آپ دیکھ کہتے ہیں یار بات تو کوئی ایسی نظر نہیں آئی اس میں۔ تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ اصل میں وہ چیز ہے برکت ہے اور وہ تاثیر جس کا ذکر آپ نے کیا کہ برکت اور تاثیر اسی وقت عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اسی وقت عطا ہوگی جب آپ کا صدق، آپ کا اخلاص اور آپ کی عاجزی جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی۔ اگر آپ کی تخلیق میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں اور آپ کے مقصد تخلیقیت کے علاوہ کچھ اور ہیں ہاں تو پھر آپ کا تو ٹارگٹ ہی وہ نہیں ہے۔ جب آپ کا ٹارگٹ وہ نہیں ہے تو آپ کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میں اتنا ہی، ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے لیے ہم پھر ایک جو ہے وہ سیشن رکھیں گے۔ تو میں اس کو آپ نے کنکلوڈ تو کر دیا، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاعروں کو یہ جو ان کو پتہ ہوتا ہے، اصلی شاعر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اصلی ہوں، اور جو مصنوعی ہے اس سے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں مصنوعی ہوں۔ صرف بتانا یہ ہے کہ جو مصنوعی ہیں ان تک یہ اطلاع پہنچانی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ مصنوعی ہیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔